الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نویں سپارے میں اللہ رب العزت نے شروع میں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر رزق تنگ کر دیتا ہے، اللہ ان کی روزی کم کر دیتا ہے۔ اور جب آدمی تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی وافر دیتا ہے، اس کو صحت اور تندرستی بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو آدمی برائی کرتا ہے، آخرت میں اصل سزا تو اس کو ملے گی، اور جو نیکیاں کرتا ہے اس کو آخرت میں بڑا اجر تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کی چھوٹی موٹی سزا، چھوٹا موٹا انعام اس کو ملتا رہے گا۔ اور دنیا میں نیکی اور اچھائی کا پھل کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیتا ہے، وافر رزق دیتا ہے، قناعت دیتا ہے۔ اگر رزق زیادہ نہیں دے گا تو اللہ اس کو قناعت دے دے گا، وہ تھوڑے پر بھی صبر شکر کرے گا۔ بیوی نیک ہوگی، اولاد نیک ہوگی، یہ دنیا کا پھل ہے نیکی کا دنیا میں۔ اور گناہ کا دنیا میں کیا سزا ملے گی؟ گناہ کی بیوی نافرمان ہوگی، اولاد نافرمان ہوگی، نت آئے دن پریشانیوں میں بندہ مبتلا ہوگا، اور بندے کا پیٹ نہیں بھرے گا، بھلے کروڑوں روپیہ اس کے پاس ہو، اس کی ہوس بڑھتی جائے گی۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر لوگ تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، ہم آسمانوں اور زمینوں سے ان کے لیے برکتیں نازل فرماتے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو پھر ان کے اعمالوں کے سبب ہم نے ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ شروع میں اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ نقل کیا ہے کہ کس طریقے سے ان کا آپس میں مناظرہ ہوا، بات چیت ہوئی، اور اس کی دعوت قبول نہیں کی، حضرت موسیٰ کی، ہارون کی علیہ السلام، ان کی دعوت قبول نہیں کی، چیلنج پہ آ گیا، دھمکیوں پہ اتر آیا، جیسے کہ باطل کا وتیرہ ہوتا ہے کہ دھمکیوں پر اتر آتا ہے۔ تو فرعون نے اپنے مصاحبین سے یہ عہد لیا کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، تو انہوں نے جادوگروں کو بلا لیا، بڑا لمبا تفصیل کے ساتھ معاملہ ہے یہ، انشاءاللہ آگے چل کے ہم 19ویں سپارے میں ڈسکس کریں گے اس کو۔ سرے 10 اس کو یہیں پر چھوڑ کے، کیونکہ اور چیزیں بہت اہم ہیں بیان کرنے والی، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب جادوگروں کو شکست دی تو انہوں نے ایک دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے، صبر ہمارے اوپر ڈال دے۔ فرعون نے کہا نا میں تمہیں سزا دوں گا، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، جادوگروں کو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، دین قبول کر لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو انہوں نے یہ دعا کی اللہ ہم پر صبر انڈیل دے۔ اگر آج بھی بندے پر آزمائشیں آئیں، پریشانیاں مصیبتیں آئیں، تو اس کو اگر یہ دعا کرے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اللہ ہمیں صبر ہم پر انڈیل دے، صبر والا بنا دے، اور ہمیں مسلمان فوت کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا ان جادوگروں کی طرح قبول کرتا ہے، جیسے ان کی قبول کی تھی ایسے ہی ہماری بھی قبول کرے گا۔ پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے فرعون اور آل فرعون کی، اللہ نے ان کو بہت قسم کے عذابوں میں مبتلا کیا، 7-8 قسم کے عذابوں میں۔ پہلا ان کو یہ عذاب دیا بسنین، قحط سالی ان پر نازل کی، ونقص من الثمرات، قحط سالی یہ ہوتی ہے کہ آپ فصلیں 1 سال ہوں نہ ہوں، 2 سال 3 سال نہ ہوں، مویشی بھی بھوکے مریں، انسان کے اوپر بھی رزق کم ہو جائے، جیسا کہ اب اس وقت IMF اور ورلڈ بینک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ کرونا نے جہاں پر بے روزگاری عام کی ہے، وہاں پر خوراک کے ذخیرے بھی کم ہو رہے ہیں، لوگ کما رہے نہیں ہیں لیکن کھا رہے ہیں، تو یہ ذخیرے کم ہو رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی سے اللہ نے ان کو آزمایا تاکہ وہ نصیحت کریں۔ اور
پھر اس کے بعد جب وہ پھر نہیں باز آئے، پھر اللہ نے ان کے اوپر طوفان اتارے، ہواؤں کے طوفان، بارش کے طوفان، والجرادہ، اور اس طریقے سے ٹڈی دل جو فصل کو کھا جاتی ہے، پچھلے دنوں پاکستان میں بھی آئی ہوئی تھی، والقمل، جوؤں کا عذاب اتارا، یہ جوئیں بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے، والضفادع، اور مینڈک بھی، اور خون کی بارش، جس برتن کو ہاتھ لگاتے اس میں خون بھرا ہوتا، یہ اللہ نے ان کے اوپر عذاب اتارا، کھانا کھاتے، سالن پکایا، روٹی پکائی ہے، کھانا پکایا، اس کے اندر سے مینڈک نکل رہے ہیں، کیسے اندر جائے، کیسے کھا سکتا ہے آدمی، نفرت کراہت آتی ہے، تو اللہ نے یہ عذاب ان کو دیے، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے تکبر کیا، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر، اللہ فرماتے ہیں میری چادر ہے، اب ہم نے کوئی کپڑا اوپر لیا ہو، ہماری قمیض کو پیچھے سے کوئی کھینچے، ہماری شلوار کو پیچھے سے کھینچے، کتنی ہماری توہین محسوس ہوتی ہے، تو کوئی تکبر کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے، اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اللہ نے فتح دے دی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے، لیکن بڑی بدبخت قوم تھی، اس نے اللہ کی جتنی لاڈلی تھی، اللہ کی اتنی مقبوض قوم ہوئی۔ ایک جگہ سے جا رہے ہیں، کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ جی گال سننا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، موسیٰ جی ہمیں بھی ایسے آپ الہ بنا دیں کہ ہم بھی ان کو پوجیں۔ استغفر اللہ، اسلام دین قبول کر لیا ہے، توحید کے اوپر چل پڑے ہیں، پیغمبر کے پیچھے لگ گئے ہیں، اس کے باوجود ان کی جاہلانہ باتیں نہیں جا رہی، اللہ نے فرمایا کہ کیسے جاہل قوم ہے، ان کی اس طرف توجہ جو ہے ہٹ نہیں رہی ہے، اور اتنی شرک کی دلدادہ قوم، اتنی شرک کو پسند کرنے والی قوم کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں، اور وہاں پر پھر اللہ رب العزت نے 10 دن اور بڑھا دیے، 40 دن وہاں پر رہے، جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک سونا زیورات لوگوں کے اکٹھے کر کے ایک پجاری نے سونے کا بچھڑا بنایا، یعنی گائے کا جو بچھڑا ہوتا ہے اس کو شکل دی، اور اس کے اندر کوئی ایسا آواز فٹ کی کہ ہوا بھرتا تھا اس کے منہ میں تو وہ بھیں بھیں کر کے آواز دیتا تھا، تو بولتے دیکھو یہ واقعی ہمارا خدا ہے، اس کے اندر سے آواز نکل رہی ہے، سونے میں سے بھی کبھی آواز نکل رہی ہے، ایسے جاہل لوگ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ شرک والا معاملہ نہیں جانے دیا، اور انہوں نے شرک کیا، اس وجہ سے ہم نے ان کے اوپر تباہیاں اور بربادیاں نازل فرمائیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے کچھ پیغمبروں کے اذکار کیے ہیں، پیغمبروں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کی قوموں نے کس طرح اللہ کی نافرمانیاں کی، اور کس طریقے سے ہم نے ان کے اوپر عذاب اتارا، اور پھر ان جاہل لوگوں کی جو دین پر نہیں چلتا، جو عقیدہ توحید کے خلاف ہے، جو مشرک ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کتے کی طرح ہے۔ کتنا لفظ ہے، اگر میں اور آپ کسی کو کہیں تو اگلا گالی سمجھتا ہے اس کو، لیکن جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، جو مشرک ہو، جو شرک کرتا ہو، اللہ نے اس کی مثال فرمائی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، کہ اس کے اوپر کوئی چیز تو رکھے نا تو تب بھی وہ زبان نکال کے ہانپے گا، پتہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا، کتے کی زبان ہمیشہ باہر رہتی ہے، گرمیوں میں خاص طور پہ زیادہ وہ ہانپتا ہے، تو فرمایا کہ کتے کو جس حالت میں بھی چھوڑو نا تو اس کی زبان باہر نکلی رہتی ہے، تو یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے پیغمبر آپ ان پر یہ قصے یہ بیان کریں جو اللہ نے آپ پر اتارے ہیں، کہ ان کے دلوں کی کیفیت یہ ہے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن ان دل سے سوچتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں پاتے، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، ان کی مثال کیسے ہے، اولئک کالانعام بل ہم اغل، یہ وہ لوگ ہیں جو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گمراہ ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں، تم اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا کرو، اور اس کے علاوہ کہ اللہ کو پکارو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اور اگر بندہ اللہ کے نام لے کے پکارے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی نام کی صفات لے لے کے اللہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب بھی رکھتے ہیں
اور مختار کل بھی ہیں، یعنی ہر کام نبی کرتے ہیں، دنیا کا نظام نبی چلا رہے ہیں، اور غیب کا علم نبی کے پاس ہے۔ مشرکین مکہ کا بھی خیال یہی تھا، اور آج کے بیچارے ہمارے نادان بھائی ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ نبی علیہ السلام غیب کا علم رکھتے تھے۔ اللہ نے اعلان کہہ دیا کہ اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی جان کا مالک ہوں، نفع نقصان کا بھی، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے بڑی بھلائیاں جمع کر لیتا، نہ مجھے کوئی تکلیف آتی، نہ میری احد میں میری دانت شہید ہوتے، نہ مجھ پر جو ظلم کیے مکہ میں مشرکین نے، نہ وہ مجھ پر ظلم ہوتے، میں تو بڑے مزے کی زندگی میں ہوتا، دنیا بھر کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ چھوتی، کوئی پریشانی نہ آتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، کہ بے شک میں ایک ڈرانے والا ہوں، خوشخبریاں دینے والا ہوں جنت کی ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے وہ بھلے مجھے عالم غیب سمجھتے رہیں، ان کا عقیدہ توحید برباد، وہ شرک کے اوپر عامل ہیں، تو یہ ان کے لیے خرابی کی بات ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ساتھ ہی یہ بات بھی بیان فرمائی، اب ہم کسی کو دعوت دیں نا توحید کی بھائیو، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مشرکین اور کافروں کے بارے میں آیتیں اتری تھی ہم پر فٹ کرتے ہیں، سنتے ہیں نا آپ، یہی کہا جاتا ہے، سب سے بڑا بلیم ہم پر یہی ہے کہ جو بتوں کے بارے میں آیتیں تھی وہ ہم مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے بتوں کا بھی رد کیا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی انسان کو جو فوت ہو جاتا ہے تو وہ بھی بت ہوتا ہے، کیوں؟ وہ بت بھی بے جان ہوتا ہے، یہ بندہ مرنے کے بعد بھی بے جان ہوتا ہے، تو یہ بتوں کی کیفیت ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ہمارے بھائیوں کی نادانی کو رد کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، دیکھیں کان کھول کے سنیے گا، من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ بندے ہیں تمہاری طرح۔ رد آ گیا کہ نہیں، کہ مورتیوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ بندوں کے بارے میں بھی ہے، یعنی جن بندوں کو یہ لوگ پکاریں گے وہ درباروں میں ہوں، وہ قبروں میں ہوں، وہ مزاروں میں ہوں۔ اور یہ ایک اور لفظ بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یعنی جو بزرگ ہیں نا وہ فوت نہیں ہوئے، وہ پردہ فرما گئے ہیں، یعنی ان کے ہاں زندہ ہے، وہ مرا ہے ہی نہیں ہے، وہ پردہ فرما گیا ہے، اس کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں جا کے اس نے دروازہ بند کر لیا، بس کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ زندہ۔ اس چیز کا رد اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہاری طرح، فادعوہم فلیستجیبوا لکم، اگر تم ان کو کہتے ہو تمہاری کرتے ہیں، تمہاری سنتے ہیں، تمہارا اولادیں دیتے ہیں، رزق روزی دیتے ہیں، تو فرمایا فادعوہم، پکارو ان کو، پکارو بلاؤ، فلیستجیبوا لکم، پھر تمہیں وہ جواب دیں، جواب دے کے دکھاؤ، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر تم ان کو پکارو، ان سے جواب لو تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ تو میرے محترم بھائیو، آج بھی اگر کوئی یہ سمجھ کے قبر والوں کو پوجتا ہے، قبر والوں سے اولاد مانگتا ہے، روزی مانگتا ہے، عزت ذلت مانگتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ کرنی والے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، تو یہ وہی کام ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، وہ آج مشرکین بر صغیر کرتے ہیں، مشرکین پاکستان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اگر یہ مشرکین ہیں تو پھر آپ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو قتل کرو، آپ نے سنا ہے نا، جہاد کے پس منظر میں اللہ فرماتا ہے مشرکین کو قتل کرو، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں، ان کی گردن اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ رہ سکے اپنے جسم پر، تو پھر یہ ہم پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم مشرک ہیں یا یہ مشرک ہے، ہماری کوئی بھائی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ یہ مشرک ہے تو قتل کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا بہترین جواب میرے محترم بھائیو یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک وہ تھے کہ اللہ اور رسول کی بالکل صاف انکار کرتے تھے، رد کرتے تھے، لیکن یہ وہ بھائی مشرک ہیں جو نادانی اور جہالت کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا انکار نہیں کریں گے کبھی بھی، نبی کا انکار نہیں کریں گے، قرآن کا انکار نہیں کریں گے، بس جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن جہالت کے اندر کیا ہوا بھی شرک میرے محترم بھائیو معاف نہیں ہے،
اگر بندہ کہے نا جی بیچارے یہ نادان ہے، جاہل ہے، تو بے خیالی میں کر رہے ہیں، تو شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ، کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس شرک سے جو میں جانتا ہوں، ولا اعلم جو میں نہیں جانتا، اللہ میں اس شرک سے بھی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لا علمی کا شرک بھی معاف نہیں ہے۔ تو وہ جو مشرک تھے وہ قابل قتال مشرک تھے، یہ وہ ہمارے بھائی ہیں کہ جو قابل اصلاح ہے۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ ہم ان کو مسلسل دعوت دیں، مسلسل ان کے عقیدے کی اصلاح کریں، مسلسل ان کو ٹوکیں، اور پھر یقیناً پھر نتیجے میں آپ کی برائی بھی ہوگی، پھر آپ کو اوپر وہابی ہونے کے فتوے بھی لگیں گے، آپ کے اوپر کافر ہونے کے بھی فتوے لگیں گے، نجدی ہونے کے بھی فتوے لگیں گے، لیکن یہ تو لگتے آئے ہیں۔ لیکن احسن انداز میں، اچھے انداز میں دعوت دینی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ دعوت دینا ہمارا فرض ہے، عمل کریں نہ کریں یہ پیغمبرانہ کام ہے، دعوت دیں، عمل اللہ کی طرف سے ان کے پاس اترے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف خصوصیت سے، چونکہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آخری دور میں، مکی دور میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھی، سورہ اعراف اور انعام، تو اس لیے اللہ نے عقیدے کی بڑی اصلاح کی ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا، تو تم اس کو کان لگا کے توجہ کے ساتھ سنو، توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ اب ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ دیکھو جی نماز میں جو سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہو نا، اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ تو تم کہتے ہو کہ امام ادھر فاتحہ پڑھ رہا ہے، ادھر تم بھی فاتحہ پڑھ رہے ہو، تم قرآن کے خلاف ہو، ہمیں یہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت سورہ فاتحہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، اس کا شان نزول یہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو اللہ رب العزت نے کہا ہے یہ کفار کو خطاب کیا گیا ہے، یہ مکی صورت ہے، مشرکین مکہ کو جو کام کرتے تھے تو اس دور میں یہ بات کہی گی۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، اے میرے پیغمبر کے اصحاب، تم جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو، اور یہی دعوت مشرکین مکہ کو بھی دی۔ یہ کس چیز کا جواب ہے؟ یہ آگے ہم پڑھیں گے 24ویں سپارے میں، سورہ حامیم السجدہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات نقل کی۔ کفار کیا کہتے تھے جب نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے نا، قرآن میں اتنی کرنٹ ہے نا، اتنی کشش ہے اللہ کی قسم، کہ آج بھی دلوں پہ اثر کرتا محسوس ہوتا ہے۔ آج بھی اگر آدمی توجہ کرے نا تو بندے کو محسوس ہوتا ہے یہ قرآن مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، حالانکہ نہ ترجمہ آتا ہے نہ کچھ، لیکن محسوس ہوتا ہے یہ کچھ کہہ رہا ہے۔ تو جب زبان نبی کی ہو، بیت اللہ میں نبی کھڑا ہو، اللہ کا کلام پڑھا جائے، اس کی یارو کیا کمال کی کشش ہوگی۔ تو ابو جہل لوگ، یہ اتبا شیبہ چھپ چھپ کے نبی کا قرآن سنا کرتے تھے، یہ آپ نے عموماً علماء کرام سے واقعات سنے۔ تو وہ کہتے تھے رات کو سنتے تھے، دن میں کہتے تھے قرآن نہ سننا، تم سنو گے تو تمہارے دل محمد کی طرف چلے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا وہ کیا کہتے تھے؟ سنیں ذرا، توجہ کرنا، بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ وقال الذین کفروا، کافر کہتے تھے آپس میں، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو۔ اللہ نے اس کا جواب سورہ اعراف میں دیا، یہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی۔ وہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن نہ سنو۔ اللہ نے کیا کہا؟ فاستمعوا، سنو۔ جواب ہے اس بات کا، اللہ دو ٹوک روبرو مکالمہ کر رہا ہے ان کے ساتھ، سیدھی ان کی بات ہے، ان کا جواب اللہ دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن نہ سننا۔ اللہ نے کہا فاستمعوا، سنو قرآن کو، سننا قرآن کو۔ وہ کیا کہتے تھے؟ والغوا فیہ، اس میں شور کرو۔ اللہ نے فرمایا وانصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ شور کر رہے تھے، اللہ نے کہا شور نہ کرو، وانصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ وہ کہتے تھے جب تم شور کرو گے لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے تم خاموش رہنا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ نے یہ جواب اتارا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو ہمارے بھائی کہتے ہیں۔ پھر اگر وہ کہتے ہیں جی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، تو پھر اللہ نے اور چیزوں کے اوپر منع نہیں کیا، ثنا کیوں پڑھتے ہو؟ آگے قرآن نہیں پڑھا جا رہا، ثنا پڑھتے ہو، پھر اور بہت سی چیزیں ہیں، پھر سبحان ربی العظیم بھی چھوڑ دو، سمیع اللہ بھی چھوڑ دو، ربنا لک الحمد بھی چھوڑ دو۔ تو بہرحال یہ اہم بات تھی۔ تو اللہ رب العزت نے آگے سورہ انفال اتاری ہے۔ سورہ انفال میں یہ جنگ بدر کی میرے بھائیوں رننگ کامنٹری ہے،
کرکٹ ہوتی ہے نا، کرکٹ میں کمنٹیٹر ایک ایک بال، ایک ایک قدم بالر کا اور بیٹس مین کی ایک ایک شاٹ، ایک ایک گیند کھیلنا بتاتا ہے کہ کیسے چلا، کیسے گیند ہوئی، کیسے کہاں پر گیند گئی۔ اللہ کریم نے جنگ بدر کی یہ سورہ انفال رننگ کمنٹری بیان کیا، اس کو آپ پڑھیں، پورا جنگ بدر کا میدان آپ کے سامنے آ جائے گا، کیفیت آ جائے گی، مسلمانوں کی کیفیت آ جائے گی، کفار کی کیفیت آ جائے گی، اور یہ ہوئی کیسے جنگ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں پر کفار نے چین نہیں لینے دیا، یہاں پر بھی چین نہیں لینے دیتے تھے۔ کچھ مسلمان آئے عمرہ کرنے کے لیے، ان کو تشدد کیا، نہ حرم کا خیال کیا اور نہ حرمت والے مہینے کا خیال کیا، مسلمانوں کو ٹارچر کیا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب انہوں نے یہ کام کیا ہے تو ایسے تو کام خراب ہو جائے گا، یہاں پر ہماری حکومت آ گئی، طاقت آ گئی، تو ان کو اب کچھ کفار کو سبق سکھانا چاہیے۔ اور مکہ میں جہاد کی اجازت بھی نہیں تھی، یہاں پہ اللہ نے اجازت دے دی، یؤذن للذین یقاتلون، تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تمہارے ساتھ جو ظلم زیادتیاں کی جاتی ہیں تم اس کا مقابلہ کرو۔ تو وہاں پر بہت اصلاح کی کوشش کی گئی، کفار مشرکین مکہ نہیں مانے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو تمہاری جو کاروباری گزرگاہ ہے نا، جیسے ہماری چائنا سی پیک ہے، یعنی پوری دنیا کے ساتھ ہم اٹیچ ہو جائیں گے کاروبار کی، وہاں سے گزرگاہ ہوگی ہمارے پاکستان سے، انشاءاللہ فائدے ہوں گے بہت سے معاشی طور پر۔ ایسے ہی جو مشرکین مکہ تجارت کرتے تھے ملک شام سے، پوری دنیا سے، وہ راستہ مدینہ کے پاس سے ہو کے گزرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی اقتصادی راہداری، ان کی اکنامک کاریڈور، اس کے اوپر بلاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ تیار کیا کہ پتہ لگا کہ ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا، یہ ایک بڑا قافلہ لے کے جس میں بڑا مال و دولت ہے، سونا چاندی ہے، اور اس میں اور بہت سا مال تجارت ہے، اس کو اٹھا کے اس کو ہم لے آتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگائی اس دستے کی، ابو سفیان کو تھوڑا پتہ لگ گیا، تو اس کو پتہ لگ گیا تو وہ چونکہ بڑا ذہین تھا، بعد میں جب اسلام قبول کیا۔ اور جانتے ہیں آپ ابو سفیان کون ہے؟ یہ حضرت معاویہ کے والد ہیں، اور ایسے بدبخت لوگ ہیں رافضی، ان کو کسی اتنی دشمنی ہے حضرت معاویہ اور ابو سفیان سے کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر معاذ اللہ لعنت کرتے ہیں۔ پانچوں وقت کی نمازیں، 3 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں نا، ایک فجر ہے، ایک ظہرین ہے، ایک مغربین ہے، 3 نمازیں پڑھتے ہیں شیعہ لوگ، تو اس میں یہ لعنت کرتے ہیں معاذ اللہ۔ اس دفعہ محرم کے اندر بھی جو تبت سینٹر کراچی میں انہوں نے کی تھی، تو اس وقت بھی ان پر لعنت کی تھی معاذ اللہ، اللہ ان کو برباد کرے، تباہ و برباد کرے۔ تو یہ ابو سفیان بڑی سوجھ بوجھ والے سردار تھے۔ تو پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ان کی ہم سوجھ بوجھ پہ کبھی بات کریں گے، بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ تو ابو سفیان نے جب یہ پتہ لگا کہ مسلمان مجھ پر شب خون مارنے والے ہیں، تو یہ بہرحال بچا کے قافلہ لے آیا۔ تو ادھر انہوں نے یہ کیا کہ مشرکین مکہ نے پورے گھروں سے، ایک ایک گھر سے سونا چاندی اکٹھا کر کے، اور وہاں سے مال پورے یہ جو تجارت کا مال تھا نا، یہ پورے مکہ میں ایک گھر ایسا نہیں تھا کافروں کا، مشرکین کا، جس سے پیسے لے کے کاروبار نہیں کیا گیا تھا۔ سوچ ان کی یہ تھی کہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے ہم تجارت کے مال سے پیسہ کمائیں گے اور پھر اس سے اسلحہ بنا کے مسلمانوں کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے 70 بڑے بڑے سردار جہنم رسید کروا دیے مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ 70 بڑے بڑے صف ثانی کے جو لیڈر تھے، صف اول کے تو جہنم رسید ہو گئے، صف ثانی کے جو لیڈر تھے ان کو اللہ نے گرفتار کروا دیا۔ اللہ نے اس جنگ کو یوم الفرقان کہا، یہ کہ جنگ بدر یوم الفرقان تھا، فرقان فرق کر دینے والا دن تھا، آج مسلمانوں کو عزت مل گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ایک کام یہ کیا کہ ریتلی زمین تھی نیچے نا، ریتلی زمین، اللہ نے پتہ ہے ریتلی زمین میں پاؤں آدمی کے پھنس جاتے ہیں، تیز نہیں چل سکتا، تو اللہ نے رات کو بارش برسا دی۔ اب ریت کے اوپر جب بارش ہو جاتی ہے تو پھر مٹی مضبوط ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف بارش برسا دی تاکہ یہ جب جنگ کریں تو ان کے پاؤں ثابت قدم رہیں۔ بڑے زبردست طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ جنگ کروائی۔ 1000 فرشتے، 3000 فرشتے آسمانوں سے 1000 اترے، اور پھر آگے جنگ احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مددیں کی۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی مدد کی مسلمانوں کی، اور آخر میں یہ بات اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اے پیغمبر آپ ان میں موجود ہوں تو اللہ ان کو عذاب دے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، نہ ہی اللہ کی یہ سنت ہے کہ کوئی بندہ استغفار بھی کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے۔ مطلب معلوم ہوا کہ 2 چیزیں جو ہیں اللہ کے عذاب کو روکتی ہیں، ایک تو نبی کا موجود ہونا اور دوسرا استغفار کا
کرنا. نبی تو آج ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے عذاب سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہم استغفار کریں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور وقت آپ کی زبان تر رہے گناہوں سے بچنے کی، اللہ سے معافی کی یہ دعا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہم عذابوں سے بھی بچ جائیں گے، آخرت کے اندر بھی ہمارے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ السلام.